الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اور جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ پکے ایمان والے ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے درجے ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها، رواه البخاري ومسلم۔ وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان على الله أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، رواه أحمد وأبو داود۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی یہ آیات کریمہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت اور ابو داؤد، مسند احمد، نسائی وغیرہ ان کتابوں کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ترجمے سے تو خیر آپ نے مضمون کا اندازہ کر لیا ہوگا
پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ایمان کے بعد، عقیدے کی صحت کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ پاک کا مسلمانوں پر نماز کا ہے۔ اگرچہ بہت سارے احکام ہیں، آپ جانتے ہیں، زکوٰۃ دینا بھی اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے، حج کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، قربانی دینا بھی اللہ کا حکم ہے، صدقہ و خیرات بھی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن تمام احکام میں سب سے بڑا اور سب سے اہم حکم نماز کا ہے، اور یہ ایک سے زائد مرتبہ آپ حضرات کی گوش گزار کر چکا ہوں کہ جب تقابل کیا جاتا ہے ان احکام کا، دوسرے احکام میں بہت ساری گنجائشیں ہیں۔ مثلا زکوٰۃ سال کے بعد صرف مالدار پر فرض ہے، غریب پر نہیں۔ روزہ سال کے بعد ایک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اور اس میں بھی یہ گنجائشیں ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دو حکم ہیں۔ بیماری کے بعد اگر قضا کر سکتا ہے تو قضا کرے، اور اگر بیماری اس قسم کی ہے کہ اس کے بعد قضا نہیں کر سکتا تو فدیہ دے۔ بڑی گنجائش ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک ہی مرتبہ، اور وہ بھی مالدار پر جو پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیا کہ ان تین احکام میں کتنی گنجائشیں موجود ہیں۔ قربانی کا بھی یہی حکم ہے، مالدار ہے، قربانی کر سکتا ہے تو کرے، نہیں تو نہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے کہ اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ نبی اور امتی میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اور پھر کسی خاص موسم کے لیے نہیں، دن رات میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی۔ میں نے پچھلے جمعے شاید عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور بیماری میں پوری 5 نمازوں تک بے ہوش رہا، ہوش نہیں آئی، اس پر وہ نمازیں معاف ہیں، باقی کسی کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا اور اہم حکم اللہ تعالیٰ کے احکام میں وہ احکام جو انسانی اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نماز کا حکم۔ حدیث میں آتا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، سب سے پہلے بندے کا جو عمل اللہ کی بارگاہ میں اس سے سوال ہوگا قیامت دن، اس کے اعمال کے بنا سب سے پہلے نماز کا ہوگا، نماز کا سوال ہوگا، روزے کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ عقیدہ جیسے ابھی بھی عرض کر چکے، اس سے پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں، وہ تو بنیاد ہے، بنیاد پر عمارت قائم ہوتی ہے۔ اسلام کی عمارت عقیدے پر ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں تو سب کچھ غلط ہے۔ مسلمان کہلانے والا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق بھی نہیں۔ ابو جہل کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا، جیسا ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ابو جہل تو مکہ معظمہ میں رہتا تھا اور وہیں پیدا ہوا تھا، زندگی ساری اس کی مکہ معظمہ میں گزر گئی۔ وہ مکہ، وہ شہر جس کی اس مسجد میں ایک نماز اگر تنہا پڑھتا تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور وہ ابو جہل ہر وقت خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا رہتا تھا اپنی پارٹی سمیت۔ لیکن اس شہر میں پیدا ہونا، اس میں زندگی گزارنا بھی
اس کے لیے مفید نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ خراب تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ ان کو بیان کیا تھا وہ عقیدہ اس نے نہیں اپنایا، اس کے نتیجے میں ابو جہل کافر تھا اور کافر رہا اور کفر پر مرا۔ وہ تو خیر مخزومی تھا، دوسرے قبیلے کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کا ایک فرد ہاشمی، رسول اللہ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ وہ عقیدہ جو پیغمبر نے پیش کیا تھا اس نے نہیں اپنایا، وہ بھی کافر رہا اور کفر پر مرا۔ اور یہ تو وہ ایسا بدبخت آدمی تھا کہ اس کی مذمت میں نام لے کر اللہ پاک نے قرآن میں سورت نازل کی ہے، جو جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے اب تک اور اب سے قیامت تک ہر مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرے گا ابو لہب کی مذمت کر کے جائے گا۔ یہ نہیں کہ پیغمبر کے خاندان کا آدمی تھا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں رب العالمین کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے معاف کر دیا جائے۔ انہی مجالس میں آپ سن چکے ہیں ایک ایسا پیغمبر جو سارے نبیوں کا دادا ہے، جد الانبیاء، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم، اس کا باپ مشرک تھا۔ اللہ کے نبی نے بہت محنت کی اس پر، اس کو عقیدہ صحیح راستے پر آنے کی کوشش فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ تقریر جو باپ کے سامنے کی تھی۔ باپ نے نہیں مانا، دھمکی دی نکل جائے یہاں سے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم اگر تو باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر میں ہلاک کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یہاں سے نکل جا۔ پیغمبر نکل گئے، لیکن جو نبیوں کی ایک شان ہوتی ہے علیہم الصلاۃ والسلام، جاتے وقت یہ فرمایا سلام علیک، میں آپ کے لیے سلامتی کا اللہ سے دعا مانگوں گا۔ اور پھر وہی آزر، وہی ابراہیم خلیل اللہ کا والد، کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے خدا کے فرشتے، اس کی شکل بدل دی جائے گی، ابراہیم علیہ السلام کی عزت کی خاطر، ان کے اکرام کی خاطر انسانی شکل سے اس کو بجو کی شکل میں تبدیل کر کے خدا کے فرشتے اس کو ہاتھ اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے، لیکن معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بار بار میں ایک چیز طرف آپ حضرات توجہ دلا رہا ہوں کہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدے پر محنت کریں، سب کچھ معاف ہو جائے گا، معافی کی شکل بن جائے گی، عقیدہ معاف نہیں۔ خدا کا شکر ہے، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ممبر پر بیٹھ کر میں نے اللہ کا قرآن جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے سنایا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے، ان کی محنتیں، لیکن ان کے خاندان یا متعلقین میں سے جس شخص نے بھی نبی کی بغاوت کی ہے اس کا تذکرہ بھی میں نے کیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا، اس نے باپ کی بات نہیں مانی، باپ کے سامنے اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ نبی دیکھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ نے غرق کر دیا، اور نبی کو اجازت نہیں کہ اس کے بارے میں سفارش کریں، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اس کی اجازت نہیں دی۔ سارے دوست، الحمدللہ آپ میں اکثریت تو اس مسجد کے باقاعدہ نمازیوں کی ہے، لیکن ہر دفعہ نئے حضرات بھی آ جاتے ہیں۔ سب سے درخواست کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے عقیدے کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے عقیدے کی بنیاد ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اللہ کی ذات، اللہ کو مانتے ہیں،
کس طرح مانتے ہیں؟ ایسے جیسے ہندو مانتے ہیں، ایسے جیسے سکھ مانتے ہیں، وہ بھی تو مانتے ہیں، یا عیسائی اور یہودی مانتے ہیں۔ منکر اللہ کی ذات کا دنیا میں سوائے محدود چند داہریے باقی سب خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح جو نبیوں نے فرمایا ہے اس طرح نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ میں نے ابھی مثالیں دی کہ مکہ کا رہنے والا ابو جہل نبی کے کہنے پر نہیں مانا، یہ نہیں کہ اللہ کا منکر تھا، آخر خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر وہ بیٹھا رہتا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی کے مشرک خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے جیسے آپ اور میں کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ تھا کہ میں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور ابو جہل یہ کہتا تھا لبیک لا شریک لک لبیک ان لا شریکن ہوا لکا تملک ہوا ما ملک، میں حاضری دیتا ہوں اللہ تیرے دربار میں، تیرا شریک کوئی نہیں مگر وہ شریک جو جس کا تو مالک ہے، وہ شریک ہے، کسی اور کو شریک نہیں مانتا۔ مثلا لات و منات عزا اصاف نائلہ، یہ مشرکین مکہ کے مشرکین عرب کے بت تھے، بت یعنی یہ انسان تھے جن کو پوجتے تھے، ان کے بت بنائے ہوئے تھے۔ اصاف ایک مرد تھا، نائلہ ایک عورت تھی، عزا ایک عورت تھی، لات ایک مرد تھا، منات ایک مرد تھا، اور یہ سب اپنے اپنے زمانے کے نیک تھے۔ لات کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کانا یلت سویک، بیت اللہ کی حاضری دینے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے گرمی کے موسم کے اندر ستو گھول گھول کر پلایا کرتے تھے، اور اس کے لوگ عقیدت مند تھے۔ آج بھی اگر کوئی شخص بڑا نیک پارسا ہو، خلق خدا کی خدمت کرتا ہو، تو لوگوں کے ذہن میں اس کی ایک محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کی عقیدت تھی۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو مشرکین مکہ نے اس کا بت بنا لیا اور اس کو پوجتے تھے۔ کس طرح پوجتے تھے؟ ایسا نہیں کہ اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، یہ ایسا ہی جیسا کہ اس زمانے کا مسلمان یہ تلخ بات کہہ رہا ہوں، حوصلے کے ساتھ سنیں، کسی مقبرے پر جا کر، کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس سے مرادیں مانگتے ہیں کہ میرے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیں، میری فلاں مشکل دور کر دیں، میری غربت کو دور کر دیں۔ اس بد نصیب کو یہ پتہ نہیں کہ جس ذات کی زمین پر میں پھر رہا ہوں، جس کی زندگی استعمال کر رہا ہوں، جس کی دی ہوئی بولی بول رہا ہوں، زبان چل رہی ہے، وہ خدا زندہ ہے، سن رہا ہے میری بات کو، میری مرادیں نہیں پوری کرے گا۔ لیکن جس کے دل اور دماغ پر ابلیس نے قبضہ جما لیا ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صحیح کیا اور غلط کیا۔ تو ابو جہل خدا کا منکر نہیں تھا، اللہ کو مانتا تھا۔ جیسے اس وقت دنیا کے سارے کافر خدا کو مانتے ہیں، میں اور آپ بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسا کہ خدا کے نبی نے فرمایا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کسی کو حصہ دار اور شریک نہیں مانتے۔ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح دوست، یہ حجت ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ خدا کی مسجد، اس کی دیواریں سن رہی ہیں، اور یہ انشاءاللہ کل قیامت دن ان الفاظ کی گواہی دیں گے۔ زمین کا یہ فرش گواہی دے گا، آپ کا جسم گواہی دے گا۔ قرآن میں آتا ہے شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، اس انسان کو اس کے بارے میں اس کے کان گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کی کھال گواہی دیں گے، اس کے بال گواہی دیں گے، کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج اگر تم جھوٹ بولنے کی کوشش کرو تمہارے منہ پر ہم سیل لگا دیں، نختم ختم، منہ پر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہمارے ساتھ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، وہ بات کریں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ میرا رب گواہی لے لے گا،
تو بات یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدے کے بعد نماز ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے کسی خوش نصیب کا، پھر اس کے بعد نماز۔ ذرا ذرا عمل بھی اللہ کے ہاں اس کے ہاں درجہ قبولیت سے نوازا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، بار بار کہتا ہوں کہ سارے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، کسی چیز کا بھی نہیں۔ جیسے ابھی میں نے حدیث میں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز دن رات میں 5 مرتبہ فرض کی ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے، زکوٰۃ عمر بھر میں 1 دفعہ، وہ بھی مالدار پر، روزہ حج عمر بھر میں 1 دفعہ، زکوٰۃ صرف مالدار پر جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا۔ لیکن نماز پیغمبر پر بھی فرض ہے، پیغمبر کی بیویوں پر، ان کی ازواج مطہرات پر بھی فرض ہے، ان کی اولاد پر بھی فرض ہے، ان کی امت پر بھی فرض، امیر پر بھی فرض، غریب پر بھی ہے، شہری پر بھی ہے، دیہاتی پر بھی ہے، پڑھے لکھے پر بھی، ان پڑھ پر بھی، کسی کو اللہ نے مستثنا نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، ہمارے اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارا کون سا عمل ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ کو بہت پیارا عمل ہے۔ آج میں ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، نماز کی حفاظت کرنا یا نماز کو ضائع کرنا، یہ 2 باتیں اس حدیث کے اندر ہیں۔ جو خوش نصیب نماز کی حفاظت کرتا ہے، سب سے پہلا اللہ کا اس پر انعام یہ ہے کہ اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اس بات کو دھیان سے سنیں میرے دوستوں، ایک لمبی حدیث ہے، اس کے 2 پہلو ہیں، نماز کی حفاظت کرنا اور نماز کو ضائع کرنا۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے رزق کی تنگی دور کر دیتا ہے، پہلا انعام اللہ کا یہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب دور کر دیں گے۔ دیکھیے میں اور آپ جانا ہے، ہم نے اگر ہمیں قبر نصیب ہوئی تو جانا ضرور ہے، تو قبر کا تصور سے ہم کس قدر گھبرا جاتے ہیں۔ کمرے میں اندھیرا ہو چند لمحوں کے لیے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ قبر تو ہمیشہ ہی اندھیری ہے، اس میں کوئی لائٹ نہیں ہوگی، کوئی بلب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوئے تو خدا اس میں روشنی پیدا کر دیں گے، اور ان اعمال میں سے یہ نماز بھی ہے۔ اللہ قبر کا عذاب ہٹا دیں گے نماز کی پابندی کرنے والے۔ نمبر 3، قیامت کے دن اس کے اعمال نامے اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوں گے، جو نیک ہے، جس کو خدا نے جنت میں بھیجنا ہے، اس کے اعمال نامے اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ پل صراط سے وہ گزرے گا، بجلی کی طرح گزر جائے گا، گرے گا نہیں۔ یہ نماز کے اہتمام کرنے کی برکات۔ یہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں نا، ایک ایک اس پر دعا بھی دل میں کریں کہ جو اچھی چیز ہے یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اور جو چیز ناگوار ہے اس کے بارے میں کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا اور وہ حساب سے محفوظ رہے گا۔ یہ 5 انعام اللہ تعالیٰ نماز کے اہتمام کرنے والے کو دیں گے۔ اب اگلا مرحلہ ہے پریشان کن مرحلہ،
جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا یا اس کے نزدیک اہمیت کو نہیں، جب دل چاہا پڑھ لیا، جب نہیں دل کیا، تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، ہزار بہانے، ابلیس زندہ ہے، چھوڑ دی نماز۔ سب سے پہلی بدبختی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ نمبر 2، نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، نماز ایک ایسا اللہ پاک کا ایک انعام ہے کہ سانولے رنگ کا آدمی بھی نا اگر نمازی ہے تو اس کے چہرے پہ ایک خاص قسم کا نور ضرور ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے۔ اور گورے رنگ کا آدمی بھی ہے لیکن نمازی نہیں تو چہرے پر نور نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھیں گورے لوگ، ہم نے بھی دیکھے ہیں، ہر آدمی کے دیکھنے کا انداز جدا ہوتا ہے۔ مجھ سے اگر حلف لے لیں تو میں کہوں گا کہ میں نے کہیں نور نہیں دیکھا، گورے رنگ ضرور ہیں لیکن نور نہیں دیکھا۔ ایک مومن کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نیکوں کا نور اس کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے چہرے سے نیکوں کا نور ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے نیک کاموں کا اجر مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کرے بھی، مثال اپنے طور پر اس نے کوئی نہ کوئی سوچ لیا کہ یہ خیر کا کام، خیر کا کام ہو بھی لیکن نماز نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہیں دیں گے۔ وہ اپنے طور پر خوش ہوتا رہے گا، ہوتا رہے، لیکن سب سے بڑا اللہ کا حکم نماز اس نے ضائع کیا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا بولتا رہے خدا مجبور ہے کسی کے سامنے، اللہ ہماری ماننے پر مجبور ہے، اس کی ہم نے نہیں مانی، خدا ہماری بات کیوں مانے گا؟ ہم تو مجبور ہیں، وہ مجبور نہیں۔ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ موت آتی ہے تو ذلیل ہو کر مرتا ہے، عزت سے نہیں۔ شاید میں نے اسی ممبر پر ایک سے زائد مرتبہ ایک مومن کی موت اور ایک منافق کی موت کا تذکرہ کیا ہے۔ مومن کی موت کتنی راحت والی ہوتی ہے، جس طرح ایک مشکیزے میں پانی بھرا ہو اور اس کے مشکیزے کا منہ کھول، رسی کھول دی جائے تو جس آسانی کے ساتھ اور روانی سے پانی نکل جاتا ہے بغیر کسی مشقت کے، یہ مثال ہے، مومن کی روح اس آسانی کے ساتھ نکل جائے گی اور اعزاز و اکرام کے ساتھ خدا کے فرشتے جو اس کو لے کر جائیں گے۔ لیکن منافق کی موت جس طرح ایک زندہ بکرا ذبح نہیں کیا، کٹ لگا کر اس کی کھال پر چاروں طرف سے لوگ اس کو کھینچیں، اس بکرے سے پوچھیں اگر وہ بول سکتا ہے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کچھ ایسی تکلیف منافق کو اس کی روح نکلتے وقت ہوگی، شاید وہ بتا نہیں سکے گا، بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کھول دیتا تو شاید کافر بھی دیکھ کر اس کو تو گھبرا جاتا۔ اللہ اکبر، بڑی ذلت سے موت ہوتی ہے، بھوک کی حالت میں موت آتی ہے اور پیاس کی شدت میں موت آتی ہے۔ اتنی پیاس ہوتی ہے کہ اس وقت سمندر بھی دنیا کا پی لیں تو اس کے پیاس ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ نماز کا اہتمام نہ کرنے کے
عذاب اور نغوستیں ہیں دوستو۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس چیز کا میں ذکر کروں دل میں یہ دعا کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے، ہمیں ایسا نہ بنا۔ اس پر قبر تنگ کی جاتی ہے، تنگ تو ویسے بھی نظر آتی ہے، لیکن جب اس کو ڈال دیا جاتا ہے اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں۔ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک پٹواری کی قبر تھی، یہ بچپن کی باتیں میں نے سنی ہے، ہم نے صرف قبر دیکھی ہے۔ قبر سیمنٹ کی بنی ہوئی تھی، لیکن اس طرح کالی ہوئی ہوئی تھی جس طرح کہ آگ کے اندر سے اس کو جلا کر نکالا گیا۔ ہم نے یہ سنا تھا اس وقت طالب علمی کے زمانے میں، ہم پاس سے گزرتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی خاص وقت ہو تو اس میں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ پٹواری کیا کرتے تھے۔ قبر میں اس پر ایک سانپ مسلط ہو جاتا ہے، اور آپ حضرات آئے دن ذرائع ابلاغ سے معلومات کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، سانپوں سے بری ہوتی ہے قبر۔ لا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس طرح کے عذابوں سے محفوظ رکھیں۔ وہ سانپ جو اس پر مسلط ہوتا ہے، اس کی آنکھیں، ان سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، آگ کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے ناخن لوہے کے، اور جو ایک دن کی مسافت پر لمبے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ کا مضمون میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور اس کی آواز کڑک کی ہوتی ہے۔ کسی وقت آسمان گرجتا ہے تو ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو جس کو بطور عذاب خدا نے مسلط کیا ہے، اگر قبر کے اندر جو کڑک کے عذابات آئے تو ساری دنیا مر جائے۔ لیکن یہ بات خدا کے نبی نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی بات ماننی ہی پڑے گی۔ اور وہ کہتا ہے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے پر طلوع آفتاب تک مارتا رہوں۔ اور وہ ایک دفعہ جب ضرب لگاتا ہے اس مردے کو تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر خدا نکالتا ہے، پھر اس کو سانپ مارتا ہے۔ یہ کام لگا رہتا ہے اس کے ساتھ۔ جب خدا عذاب دے رہا ہے تو پھر عذاب تو عذاب ہی ہے۔ ظہر کی نماز ضائع کرنے پر تو عصر تک مارتا رہوں، اور عصر کی نماز ضائع کرنے پر مغرب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے پر عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے پر صبح تک مارتا رہوں۔ جو ایک دفعہ مارتا ہے تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ بھی نہیں کوئی چند روز کے لیے، چند گھنٹوں کی، چند گھڑیوں کی سہولت کی خاطر ہم زندگی بھر کا ہمیشہ کا ایک عذاب جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور ہمارے وساوس ذہنی ایسے ہوتے ہیں کہ اب میں تھکا ہوا ہوں، اب یہ ہے، اب وہ ہے، اب وہ ہے۔ اور میرے دوستو، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو اللہ پاک نے توفیق دے دی ہے اپنی رحمت سے، ہمارے گھروں میں اندھیرا ہے، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، منکرات سب کے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہندوانہ رسمیں ہیں، غیر مسلموں کے رسمیں ہیں، وہ سب کو یاد ہیں، عورتوں کو زیادہ یاد ہوتی،
شادی بیاہ اور خوشیوں کے معاملات میں یہ رسمیں سب یاد آتی ہیں. اور مردوں کو ہم نے دیکھا بہت سارے، میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، نام نہیں لیتا، کہتے کیا کریں عورتیں نہیں مانتی. جو کافرانہ رسم نہیں روک سکتا وہ نماز کا کیسے حکم دے گا ان کو کہ نماز پڑھا کرو؟ اللہ اکبر. قیامت کے دن اس سے عذاب بڑا سختی سے لیا جائے گا، حساب اس کا. اور اللہ کا سخت غصہ ہوگا اس پر، اور بالآخر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ہے نماز کا اہتمام نہ کرنے پر خدا کی پکڑ، خدا کا عذاب، اس کی ناراضگی. یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس قسم کا نہ بنانا، ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی کما حقو جس سے تو راضی ہوتا ہے ایسا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو دین سے آباد کر دے. اے اللہ ہمارے عقیدوں کو ٹھیک کر دے، اپنی رحمت سے ٹھیک کر دے، اور ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس دل میں پیدا کر دے کہ کہاں کہاں خرابی ہے، اس خرابی کی اصلاح کرنے والے بن جائیں. میرے دوستو، یہ ایک حدیث مجھے معلوم تھی اور یہ میں نے نماز مصطفیٰ میں بھی لکھی ہے، حافظ ابن حجر مکی کے حوالے سے، ان کی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر. میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا، لیکن شامت اعمال سے اس وقت تک نماز کی کتاب مسجد میں پہنچا نہیں سکا. زندگی ہوئی، جس نے پہنچانی تھی اس نے ذرا سستی کر لی. نماز موجود ہے لیکن اس نے سستی کر لی، مسجد میں پہنچا نہیں سکا. لیکن زندگی میری ہوئی انشاءاللہ العزیز، اس ممبر پر بیٹھنے خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ حضرات کو نماز کی کتاب مل جائے گی. اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے میں نے. میں بار بار آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا رکھیں، اور جن جن کے حقوق وابستہ ہیں ہمارے ساتھ ان کو ناراض کر لیں. نماز کے معاملے میں ناراض کر لیں، خدا کو ناراض نہ کریں. پچھلے جمعے میں سنا چکا ہوں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہے، سب کے لیے سراپا شفقت ہے، لیکن نماز کا جب وقت آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی بن جاتے تھے، جیسے کسی کو پہچانتا ہی نہیں. اور جو اللہ والے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، باقی ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جو ہی نماز کا وقت آیا بالکل اپنوں کے لیے، دوستوں کے لیے، پیاروں کے لیے، گھر والوں کے لیے بالکل اجنبی بن گئے. نماز کے معاملے میں سخت. ظاہر بات ہے کہ جس پر سختی کریں گے وہ ناراض ہوگا نا، لیکن جس کا حکم ہے وہ تو راضی ہوگا. ناراض کر لیں سب کو، اللہ کو ناراض نہ کریں. جن کو ابھی ناراض کیے چند لمحوں کے بعد یہ راضی ہو جائیں گے. اور یہی نماز کا جب اہتمام کریں گے تو اگلے عالم کے اندر ہم دنیا میں نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے دعائیں مانگیں گے کہ خدا کی ان پر رحمتیں نازل ہوں جنہوں نے ہمیں نمازی بنایا. لیکن اولاد کی شفقت کی بنا پر یا بیویوں کی محبت کی بنا پر چند لمحوں کے لیے ہم اپنی ذمہ داری سے چوک جاتے ہیں، پورا نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے. آپ میرے سارے دوست ہیں، میرے پیارے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں شاید آپ مانے یا نہ مانے، آپ ہی میرے رشتہ دار ہیں کہ زندگی آپ کے ساتھ میری گزر گئی. مجھ پر خدا نہ خواستہ کوئی سختیاں سب سے پہلے آپ دوڑیں گے. رشتہ دار جو ہے نسبی رشتہ دار وہ تو بعد میں کہیں آئے گا. مجھے آپ کی راحت، آپ کی عزت عزیز ہے، آپ کی کامیابی عزیز ہے، لیکن خدا نہ خواستہ آپ کی ایک انگلی کو بھی کوئی زخم آ جائے تو مجھے سخت تکلیف ہے. میری یہ گزارش
خدا گواہ ہے میری اس زبان سے نکلے جملوں پر، میرے دل کی کیفیت پر، کہ آپ کے لیے کہ خدا آپ کو دونوں جہانوں کی عزت سے نواز دے، کسی مرحلے پر آپ کو ناکامی سے دوچار نہ کرے، اور خدا کی پکڑ سے آپ بچ جائیں اور آپ کی نسلیں بھی بچ جائیں۔ نماز کا اہتمام کریں، کہیں بھی جائیں، کسی بھی حالت میں ہوں، کسی خوشی کے معاملے میں، کسی غمی کے معاملے ہوں، کہیں بھی جائیں، اس وقت پھر دوست چلو چھوڑو یار، پھر کر لیں گے، پھر نماز پڑھ لیں گے، دوستیوں کی بنا پر، یہ دوستیاں عارضی دوستیاں نہیں، یہ دوستیاں نہیں، دوستیوں کے اندر چھپی ہوئی ہے دشمنی ہے۔ دوست خدا کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوری امت کے دوست وہ ہیں، انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے بھلائی بھی بتا دی اور سختیاں جو ہیں وہ بھی بتا دی، کامیابی کے راستے بتا دیے اور مصیبتیں اور ناکامیوں کے راستے بتا دیے۔ تو نبی کی بات مانیں، کسی کی بات کو نہ مانیں۔ جہاں اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی شخص ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی، کسے باشد کوئی شخص بھی ہے، وہ اگر کہتے ہیں تو ان کی محبت میں خدا کا حکم نہیں چھوڑنا۔ اس وقت انسان کی ایمان کا دیکھا جاتا کہ یہ خدا کے نبی سے محبت رکھتا ہے یا اپنے ان رشتوں کے ساتھ۔ کسی کی بات نہ مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی خدا کو ناراض کر کے۔ مثلا آپ کا کوئی استاد ہے، دین کے لائن کا استاد، تو خیر آپ کو کبھی نماز سے نہیں منع کرے گا، لیکن کالج یونیورسٹی کا کوئی استاد ہے، وہ آپ کو کچھ کہتا ہے اور آپ اس کے بڑے عقیدت مند بھی ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، اس وقت اس سے بھی اجنبی ہو جائیں۔ ساری باتیں مانی جائیں گی لیکن یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن کی آیت سورہ لقمان میں سے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں شرک کرنے پر، پھر ان کی بات کو نہیں ماننا۔ لیکن اللہ کی شان پر قربان جائیں، پھر فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ کافر بھی اگر ہیں، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی بات نہیں مانی۔ شاید نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اگر ماں باپ نوافل سے منع کرتے ہیں، مستحبات سے منع کرتے ہیں، رک جائیں، فرائض سے منع کرتے ہیں، نہیں رکنا، بالکل نہیں رکنا، توجہ بھی نہیں کرنی۔ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب، اس کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ جس نبی کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں ان کے ارشادات ہیں۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں میرے دوستو، رشتوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں انسان بہک جاتا ہے، اور ابلیس تو زندہ ہے، وہ بھی اس کو وسوسے دیتا ہے، چھوڑو یار، اگر آپ نے یہ بات نہیں مانی تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ کہیں مثال سفر میں گئے ہیں، دوست ہیں، ساتھی سیر سپاٹے کے لیے نکلے ہیں، اس وقت کرتے رہیں وہ، جو آپ اپنی نماز نہ چھوڑیں، ممکن حد تک خدا کی توفیق کرے ان کو بھی اس راستے پر لائیں، کیونکہ ہمیں جو دین کی بات کوئی بتاتا ہے تو ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں کہ ہم چپ کر کے بس سنتے رہیں اور بالخاموش رہیں۔ اللہ نے ہمیں جو بولی دی ہے، جو زبان دی ہے، اس زبان سے دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو دین کی بات کو سن کر مانتا ہے اور پھر دوسرے کی اصلاح کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کے لیے ممکن حد تک کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کا تو پتہ اس وقت چلے گا جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی، پھر کس عزت کے ساتھ موت آتی ہے، کس راحت کے ساتھ موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اعزاز و اکرام کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں گے خدا بند قدس اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں قرآن
پر عمل کرنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور زندگی بھر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اپنے متعلقین اور اپنے گھر والوں کی سچائی، یا اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا